وعملوا الصالحات صلوات محمد وعلى دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں عزاداریوں کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور جس مقصد زندگی کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ جس قرآن مجید کی آیت کا آج کی مجلس کے لیے انتخاب کیا، خدا نے قرآن میں مختلف قسمیں کھائی ہیں، اور جس چیز کی قسم کھائی جائے وہ چیز اہمیت والی ہوتی ہے۔ کہیں پہ عاقلوں کے لیے اشارے، عقل مندوں کے لیے اشارے بھی ہیں۔ کبھی کہتا ہے وہ شمس والقمر، مجھے قسم ہے سورج کی، مجھے قسم ہے چاند کی۔ کسی نے پوچھا مولا امام سورج کی قسم کیوں کھا رہے ہیں، چاند کی قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ کہ چاند کی اتنی ویلیو ہے کہ خدا چاند کی قسم کھائے؟ فرمایا سورج سے مراد رسول ہے، چاند سے مراد علی مرتضیٰ ہے۔ قسم ہمیشہ بڑی چیز کی کھائی جاتی ہے۔ پھر اللہ نے قسم کھائی والتین والزیتون، مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی۔ آپ نے کسی مومن کو دیکھا جو کہے کہ بھائی مجھے قسم ہے آلو کی، کہے مجھے قسم ہے ٹماٹر کی؟ ہے کوئی ایسا مومن جو ایسی قسمیں کھائے؟ قسم وہ کھائی جاتی ہے جو بڑی ہو، قسم وہ کھائی جاتی ہے جو اعلیٰ ہو۔ تو جب ہم جیسا جاہل بندہ نہ آلو کا قسم کھائے نہ کھجور کی قسم کھائے تو خدا کیسے انجیر کی قسم کھا سکتا ہے؟ تو خدا کیسے زیتون کی قسم کھا سکتا ہے؟ فرمایا والتین والزیتون، تین سے مراد حسن ہے، زیتون سے مراد حسین۔ دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ پورے قرآن میں دو شجروں کا ذکر ہوا، ایک شجرہ شجرہ ملعونہ، ایک ایسا شجر، ایک ایسا حسب، ایک ایسا نسب جس پہ خدا نے لعنت کی۔ دوسرا شجرہ جس کو کہا گیا شجرہ مبارکہ، یہ مبارک شجرہ ہے، اس شجرے کا ذکر سورہ نور میں ہو رہا ہے۔ ایک ایسا شجرہ ہے، فرمایا اس شجرے کی نشانی یہ ہے کہ یہ زیتونیہ ہے، لا شرقی ولا غربی، نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ شرق میں یہودی رہتے تھے، غرب میں مسیحی رہتے تھے، یعنی یہ شجرہ نہ مسیحی ہے نہ یہودی ہے، بلکہ یہ شجرہ زیتونیہ ہے، یعنی حسینیہ ہے۔ یہ کس میں چھپا ہوا ہے؟ زجاجتن، ایک شیشی کے اندر ہے، جس شیشی کے اندر مصباح المصباح، دو نور چھپے ہوئے ہیں۔ بازو فرماتے اس شیشی سے مراد جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، دو نوروں سے مراد حسن و حسین ہے۔ پھر فرمانا مصباح المصباح نور علی نور، یہ دو مصباح ہیں، اور ایک نور کے بعد دوسرا نور آئے گا، یعنی حسن کے بعد زین العابدین آئیں گے، زین العابدین کے بعد محمد باقر آئیں گے۔ اور لوگوں یاد رکھنا یہ شجر شجرہ مبارکہ ہے، ایک شجر شجرہ ملعونہ ہے، اس پر لعنت اس لیے کی گئی کیونکہ وہ دنیا میں گمراہی پھیلاتا ہے، اور اسے مبارک اس لیے کہا گیا کربلا کو بیت کر ہزاروں سال گزر گئے پر فرش حسین کا فرش ہدایت کو ابھی تک پھیلا رہا ہے۔ تو گھبرانا نہیں، ہر زمانے میں دو شجر ہوں گے، ایک شجر ملعون ہوگا، ایک شجر مبارک ہوگا۔ ایک شجر کا کام یہ ہوگا وہ لوگوں کو گمراہی دے گا، ایک شجر کا کام یہ ہوگا وہ سر کٹا تو لے گا لیکن نو کے نیزہ پہ اللہ کے کلام میں مشغول ہوگا۔
یہ شجر ملعونہ کون ہے؟ جس کا ذکر زیارت عاشورہ میں ہوتا ہے، جس کا ذکر زیارت عاشورہ میں ہے، جن پہ لعنت بھیجی اہل بیت نے۔ زیارت عاشورہ میں 3 قسمیں ہیں۔ ایک مرتبہ فرد پہ لعنت ہے، مثلا اللہم لعن اول ثم الثانیہ والثالثہ والرابعہ والیزید خامسہ۔ پہلے نام نہیں لیے جاتا، صرف لعنت کی جاتی ہے۔ تو اہل بیت تجھے سکھا رہے ہیں کچھ ایسے ہیں لعنت بھیجو پر نام نہ لو۔ یہ سنت زیارت عاشورہ میں تجھے تیرا مولا سکھا رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے نہیں مولانا ہم تو نام لیں گے، بھائی تمہیں کیا علی سے زیادہ علم ہے؟ تجھے کیا امام محمد باقر سے زیادہ علم ہے؟ زیارت عاشورہ پڑھ اور تبرہ سی کیسے کیا جاتا ہے اور تولہ سی کیسے کی جاتی ہے۔ تجھے تبرہ بھی علی سے سیکھنا ہے، تولہ بھی علی سے سیکھنی ہے۔ تو کچھ لوگوں پہ لعنت تو کی جاتی ہے لیکن نام نہیں لیے جاتے۔ اس لیے نہیں لی جاتے کیونکہ کچھ چیزوں کے اشارے ہوتے ہیں، تو جا کر ڈھونڈ یہ اول کون ہے، یہ ثانی کون ہے، یہ ثالث کون ہے، یہ رابع کون ہے، جا کر تلاش کر اور تاریخ میں تجھے پتہ چل جائے گا یہ کون ہے۔ لیکن کچھ افراد کے نام لیے جاتے ہیں، وَالْيَزِيدَ خَامِسًا وَالْعَنُ عُبَيْدُ اللَّهُ بْنُ زِيَادٍ وَابْنُ مَرْجَانَ وَعُمَرَ بْنُ سَعْدٍ وَشِمْرَا۔ نام ہوئے، اب نام کے بعد آل پہ لعنت۔ پہلے وہ افراد جن کے نام نہیں، پھر وہ افراد جن کے نام ہیں، پہلے وہ افراد جن کو چھپایا گیا، پھر وہ افراد فرد کا نام لیا گیا۔ اب امام فرد سے فیملی پہ آتے ہیں، اب خاندانوں پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ آل زیاد، آل مروان، آل زیاد پہ لعنت ہو، آل مروان پہ لعنت ہو، اور بنی امیہ کی آل پہ لعنت ہو۔ سوال یہ ہے مولا پوری آل پہ لعنت کیوں بھیج رہے ہیں؟ کہیں کہیں اس آل کا کوئی فرد اچھا تو ہو سکتا ہے۔ امام فرماتے یہ لعنت آل پہ نہیں ہے، اس کی فکر پہ لعنت ہے، اس کی آئیڈیالوجی پہ لعنت ہے۔ اے مومن، امام نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ سلمان نہ قرشی ہے، نہ بنو ہاشم ہے، نہ نسل علی سے ہے، لیکن کیوں کہا یہ اہل بیت میں سے ہے؟ فرمایا جو علی کی فکر پہ چلے گا وہ اہل بیت میں سے ہے، جس کی آئیڈیالوجی اہل بیت کی آئیڈیالوجی ہے۔ لعنت آل ابو سفیان، لعنت آل مروان پہ، لعنت آل امیہ پہ۔ یہ لعنت کس چیز پر ہے؟ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ مومن لعنت تو بھیجتا ہے لیکن لعنت کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے کہا مولانا لعنت اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ خدا اس پہ عذاب بھیجے۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ بیداری کہہ رہے ہیں، کچھ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ اس پہ عذاب بھیجے۔ میں نے کہا اگر لعنت عذاب ہوتا تو کہاں تیرا عذاب اور کہاں خدا کا عذاب؟ جس عذاب میں خدا نے قاتلین حسین کو مبتلا کیا ہوا ہے، ہماری چھوٹی سی لعنت اور اللہ کی اتنی بڑی لعنت، اس کے اوپر کیا عذاب کرے؟ تو لوگ فرماتے لعنت سے مراد یہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سلام بھیجتے امام حسین پر، مثلا صلوات بھیجتے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلوات کا مطلب کیا ہے؟ کچھ کہتے ہیں صلوات کا مطلب ہے خدا ان پر رحمت بھیج۔ ارے جو خود رحمت للعالمین ہے، میں دعا کروں کہ خدا رحمت بھیج، میری حیثیت کیا ہے کہ میں آل محمد کے لیے دعا کروں؟ فرمایا یہاں جب صلوات بھیجتے ہو وہ تو غرق رحمت ہے، ان کا وجود رحمت ہے۔ جب تو صلوات بھیجتا ہے خدا ان کے صدقے میں تجھ پہ اپنی رحمتوں کو نازل کرتا۔ اسی طرح لعنت، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو اے مومن لعنت کا فلسفہ سمجھ کہ خدا پوری کی پوری فیملی پہ لعنت بھیج، اس کی پوری نسل پہ لعنت بھیج۔ 5ویں امام کا زمانہ ہے، بنی امیہ سے ایک شخص امام کے پاس آیا، روتا رہا۔ امام نے کہا رو کیوں رہا ہے؟ کہ مولا آپ نے پوری بنی امیہ پہ لعنت بھیج دی، میں بھی انہی کا بچہ ہوں، میں بھی انہی کے نسل سے، گویا آپ نے مجھ پہ لعنت بھیجی۔ امام نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا، بیٹا نوح کا تھا، لیکن خدا نے کہا یہ تمہاری اہل سے نہیں ہے،
بیٹا نوح کا تھا، لیکن خدا نے حد سے نکال دیا کہ اگر تو میری آئیڈیالوجی پہ چلتا ہے تو بھی بنو امیہ سے نہیں ہے۔ تو یہاں جنگ فکر ہے۔ اگر تمہاری حسینی آئیڈیالوجی ہے تو اہل بیت تجھے سلام کرتے ہیں، اگر تمہاری یزیدی آئیڈیالوجی ہے تو اہل بیت تجھ پہ لعنت کریں گے۔ یہ اللہ کی لعنت پڑی ہوئی ہے، تو تجھے یہ دیکھنا ہے کہ تو کس کے شجرے کا فالوور ہے، کس کا ماننے والا ہے۔ آج تک ہم صرف لفظوں تک باقی ہیں، ہمارے عقیدے پیدائشی عقیدے، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ شیعہ گھر میں پیدا ہوئے، لیکن اس نعمت کا ازالہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ ایک نعمت مجھے دی جاتی ہے، اس نعمت کو استعمال بھی تو کروں۔ علماء فرماتے ہیں مثلاً اللہ نے آپ کو 32 دانت دیے ہیں، اب بندہ اس دانتوں سے سخت چیزوں کو کاٹنا شروع کر دے۔ کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے اخروٹ کو بھی دانت سے توڑتے ہیں اور فخر کر کے کہتے ہیں میں نے اخروٹ کو دانت سے توڑ دیا۔ فرماتے شرعاً گناہ ہے، ہر وہ چیز جو تمہارے بدن کے عضو کو تکلیف دے یا اسے نقصان دے وہ کام کرنا گناہ ہے۔ یہ بے وقوفی ہے۔ تجھے اللہ نے عقل دی، عقل کا مطلب یہ ہے جسم کو ایسے استعمال کرو جو جسم کے فائدے میں بھی ہو، تیرے دین کے فائدے میں بھی ہو۔ کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو ایسے کام کرتے ہیں، سمجھتے ہیں عاقلانہ کام ہے لیکن وہ جاہلانہ کام ہوتا ہے۔ مثلا ریس لگاتے ہیں بھائی کون زیادہ بوتلیں پی لے گا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک نے کہا بھائی میں ایک گھونٹ میں ساری بوتل کو نکل جاؤں گا اور فخر کرتا میں نے اتنی بوتل پی لی۔ پھر مقابلہ ہوتا ہے بھائی کون زیادہ روٹیاں کھائے گا۔ علی فرماتے مقابلہ کرنا ہے تو عبادتوں میں مقابلہ کرنا۔ زیادہ روٹی کھانا انسان کے لیے کمال نہیں ہے، زیادہ بوتلیں پی جانا انسان کے لیے۔ انگریزوں نے، شیطان نے، دنیا کی طاقتوں نے انسان کو ایسے کاموں میں مشغول رکھا کہ یہ خدا کی طرف جائے نہیں۔ کہ بندہ جب فرصت ملے گی تو اللہ کے بارے میں سوچے گا، وہ آپ کو فرصت دیتا ہی نہیں ہے۔ مجلس سے اٹھے گھر کے کاموں میں گئے، پھر اخبار کو دیکھا، پھر ٹی وی کو دیکھا، پھر ڈرامے کو دیکھا، پھر بچوں میں لگ گئے، خدا یاد ہی نہیں آ رہا۔ بندہ اتنا اپنے کاموں میں۔ کتاب چھپی ورلڈ گنیز بک، نام سنا ہوگا، جس میں عجیب کام کیا تھا۔ میں نے اس کتاب کا نام رکھا ہے کہ بے وقوفوں کی کتاب، عقل مندوں کی نہیں، بے وقوفوں کی کتاب۔ اب اس میں مقابلہ کیا ہوتا ہے کہ کون بندہ زیادہ مرچیں کھا لے۔ ایک خاتون نے مقابلہ کیا، وہ تقریباً 6 منٹ میں کوئی 26 سے 30 برگر کھا گئی۔ یعنی بالکل ایسے ہے کہ مقابلہ چلو ایک بندہ 10 منٹ میں 100 روٹیاں کھا لے۔ بھائی اگر کھانے کمال ہوتا، اگر زیادہ کھانا کمال ہوتا تو بھینس تو تجھ سے زیادہ کھاتی ہے، اس کو تو اور زیادہ باکمال ہونا چاہیے۔ جتنا بھینس کھاتی اتنا تم نہیں کھاتے۔ اگر بھاری وزن اٹھانا باعث کمال ہوتا تو گدھا تجھ سے زیادہ وزن اٹھاتا ہے، اسے کمال نہیں کہتے۔ علی کے نزدیک کمال اور ہے، نہ زیادہ شادیاں کرنا کمال ہے، نہ زیادہ کھانا کھانا کمال ہے، نہ زیادہ پانی پینا کمال ہے۔ کمال یہ ہے کہ تم نے وجود کو کمال دیا کہ نہیں دیا، اس قابل بن کہ خدا تیری عزت کرے۔ جب ایک یہودی کو پتا چلا کہ مسلمانوں کا ایک بہادر ہے جس کا نام حیدر ہے، تو جا کر ملوں تو صحیح، یہ کتنا بڑا بہادر ہے جس نے عمرو بن عبدوت کو بچھاڑ دیا، جس نے مرحب و انتر کو بچھاڑ دیا۔ مدینے پہنچا، کہا مجھے حیدر سے ملنا ہے۔ مسلمان مولا علی کو علی کے نام سے جانتے تھے، حیدر کے نام سے نہیں جانتے تھے۔ جنگ کے میدان میں جب یہودیوں اور مسیحیوں سے مقابلہ ہوتا تو امام فرماتے تھے سمتنی امی، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ تو کس سے ملنا ہے؟ کہ حیدر سے، جس نے مرحب کو بچھاڑا، انتر کو بچھاڑا۔ کہ وہ جاؤ گے مسجد کے سامنے، اس چٹائی پر جو بیٹھا ہوا ہے وہ حیدر ہے۔ کہ جب مولا کے قریب آیا اور بڑے تعجب سے علی کو دیکھا، مناسب سا بدن ہے، پتلی ٹانگیں ہیں، ہاتھ میں جو کی روٹی ہے اور سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کے علی کھا رہے ہیں، تو تعجب سے کہتا ہے کہ آپ ہی حیدر ہیں؟ امام نے کہا جس کی تلاش پہ ہو وہ تیرے سامنے ہے۔ تو کہنے لگا مجھے یقین نہیں آتا اس شخص نے مرحب کو بچھاڑا ہو،
جو सूखी रोटी खाए तो उसको बिछाना हो जो बकरे बकरे निकल जाए। जो फख्र से कहता था मैं ऊँटनी के बच्चे को उठा सकता हूँ, एक दिन में एक बकरा खा जाए, तो मुझे यकीन नहीं आता कि इस शख्स ने उतने बड़े बहादुर को बिछाड़ा। इमाम फरमाते आए मेरे जिस्म को नहीं देख, मैंने जिस्मानी ताकत से नहीं रूहानी ताकत से बिछाड़ा था। तो जिस ताकत पे अहल बैत फख्र करें, सवाल यह है कि वो ताकत मेरे वजूद में कितनी है कि मौला किसी जंग में जाते हैं, एक जंगजू अली के मुकाबले में आता है, लड़ते लड़ते उसकी तलवार गिर गई, अली रुक गए, का उठा तलवार, दोबारा तलवार उठाई, फिर गिर गई, का फिर उठा तलवार, तीसरी बार तलवार लड़ी, मौला ने एक ऐसी जर्फ मारी उसकी तलवार टूट गई। अब ये बिल्कुल लाचार हो गया और समझने लगा बस मौत करीब है, लेकिन उसके जहन में तरकीब आ गई। लेकिन दुश्मन अली के मिजाज को जानता था। अम्र इब्न आस मैदान में दौड़ रहा है, अली की तलवार पीछे है, वो जानता था कि अली की आंखों में हया, अली कभी भी किसी बदन को बिरहना नहीं देखते। दौड़ते दौड़ते उसने कपड़े उतार दिए, जानता था कुछ भी हो जाए अली अपने उसूलों से नहीं हटते। उसने फौरन कहा कि मैंने सुना है कि आप बड़े सखी हैं। इमाम ने कहा तूने सही सुना है, कब मैंने सुना है कोई साइल आपके दर से खाली नहीं जाता। इमाम ने कहा तूने बिल्कुल सही सुना है कि अगर आज कुछ मांगू तो दोगे। मैदान जंग में कहा आज अगर कुछ मांगू तो दोगे। इमाम ने फरमाया जो मांगो अली अता करेंगे। कहा अगर इतनी अता करने वाले हो तो अपनी तलवार मुझे दो। इमाम ने कहा बस इतना लोग तो अली से जन्नत मांगने आते हैं, तुमने तलवार मांगी। फौरन मौला ने तलवार उसके कदमों पे की का उठा, इसने तलवार उठाई, गुरूर और घमंड ने इसके वजूद में तैरना शुरू किया और अली की आंखों में आंखें डाल के देखने लगा, कहने लगा अब मुझसे तुझे कौन बचाएगा। देखा अली के हाथों में तलवार नहीं, मौला की तलवार हाथ में लगेगा, अब मुझसे तुझे कौन बचाएगा। इमाम फरमाने लगे कि तू ये समझता था मैं तलवार के भरोसे पे लड़ता हूँ। कहा वो और हैं जो तलवारों के भरोसे पे लड़ते हैं, मैं खुदा के भरोसे पे लड़ता हूँ। तो खुलासा कलाम मेरे अजीज, अहले बैत की जिंदगी से एक सबक मिलता है कि अहले बैत ने जान तो दे दी लेकिन कभी उसूलों को नहीं छोड़ा। इमाम फरमाते हुकूमत जाती है तो चली जाए लेकिन अली कभी उसूल को नहीं छोड़ेंगे। कही तेरी हुकूमत मच्छर के फर के बराबर भी नहीं है। लोग कहते थे या अली वो आपसे ज्यादा अक्लमंद है। इमाम फरमाते उसे अक्ल नहीं कहते, उसे मकर कहते हैं। फरमाया अक्ल ये है अल-अक्ल मा अबिद बिर-रहमान, अक्लमंद वो है जो अपनी अक्ल से अल्लाह की इताअत करे ना कि शैतान की पैरवी करे। जंग सिफ़ीन आए, मौला के लश्कर के पानी पे हमला किया जाता है, पूरा पानी जंग सिफ़ीन में मुआविया का लश्कर ले लेता है, अली का लश्कर प्यासा, फिर एक मरतबा मौला चढ़ाई करते हैं और पूरे पानी को कब्जे में लेते हैं। सिपाही आते हैं, अम्र इब्न आस के पास उसके सिपाही आते हैं, अमर अब तो हम जंग हार गए, अब तो अली जीत गए, पानी नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। सिपाही सारे हथियार डाल देंगे और अली के लश्कर में चले जाएंगे। अम्र इब्न आस ने कहा तुम अली को नहीं जानते, मैं अली को जानता हूँ। अली कभी भी किसी प्यासे के ऊपर पानी को बंद नहीं करता। मौला के लश्कर वाले आते, मौला पानी बंद करिए, जंग 3 दिन में जीत जाएंगे, पूरी जंग हमारे हाथ में। इमाम फरमाते जंग हारता हूं तो हार जाऊं पर अपने उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। कि मौला उसने पानी बंद किया था, आप भी पानी बंद कीजिए। इमाम फरमाते अगर उसने बंद किया था मैं भी बंद करूं, फिर अली में मुआविया में फर्क क्या रहा। जंग के किरदार है। मुस्लिम इब्न अकील, सफीर हुसैन इब्न अली हानी नौरवानी का मुस्लिम में ज़ियाद को घर बुलाता हूँ, मैं उसको बातों में मशगूल रखूंगा, इस शर्त पे बुलाऊंगा कि असलहा बाहर रख कर आए, निहत्ता हो कि खाली हाथ घर बुलाऊंगा, मुस्लिम पर्दे के पीछे खड़े हो जाना और उसे तलवार से वार करके मार देना। घर में आया, हानी ने बातें की, जब जाने लगा बातों में मशगूल रखा लेकिन मुस्लिम पर्दे के पीछे से नहीं निकले। ज़ियाद को शक हुआ, वो घर से निकल गया। हानी ने कहा मुस्लिम अगर ये मर जाता हम जंग जीत जाते,
اگر یہ مر جاتا کربلا نہ ہوتی، اگر یہ مر جاتا پورے کوفے میں تیری حکومت ہو جاتی۔ مسلم نے کہا ہم حکومت کے پیاسے نہیں ہیں، ہم اصولوں کے پابند ہیں۔ کہ میرا اصول یہ ہے کہ کبھی بھی کسی نہتے پہ مسلم پیچھے سے وار نہیں کرتا، اگر جنگ ہے تو دو بدو لڑیں گے۔ تو یہ اہل بیت کا کردار ہے کہ کبھی بھی اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرنا۔ اے انسان خدا قسم کھا رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے قسم ہے وقت کی۔ کس کی؟ وقت کی۔ وقت میں مختلف گھڑیاں ہوتی ہیں، ایک صبح کا وقت جس کو فجر کہا جاتا ہے، ظہر کا وقت، عصر کا وقت، مغرب کا وقت، عشاء کا وقت۔ خدا قسم کھا رہا ہے عصر کی۔ علماء فرماتے ہیں عصر وہ وقت ہے جو بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ اچانک دیکھو گے سورج کھڑا ہے، عصر کا وقت یہ بہت جلدی سورج اتر جاتا ہے۔ تو خدا کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے اس وقت کی جو بہت جلدی ہی گزر جاتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، یہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ کسی نے امام کو کہا مولا فلاں بندہ بہت گناہ کرتا ہے۔ امام نے کہا اس سے جا کر ایک سوال کر، کیا تجھے مرنا نہیں؟ کیا تجھے قبر میں نہیں جانا؟ بس ایک سوال کیا، اس بندے نے اس دن کے بعد کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو اللہ کی آواز آتی ہے والعصر، اے انسان مجھے وقت کی قسم ہے یہ وقت بہت جلدی گزر جائے گا۔ انسان خسارے میں ہے وہ انسان جس نے وقت کی قدر و قیمت کو نہیں جانا۔ یہ وقت قیمتی ہے، اس وقت تو ٹی وی پہ ضائع نہ کیا کر۔ اے جوان کرکٹ دیکھ کر وقت کو ضائع نہ کیا کر، جو کھیل رہا ہے اسے تو پیسے مل رہے ہیں، تجھے کیا مل رہا ہے؟ فرماتے ہیں اگر کوئی کسی سے پوچھو 2 گھنٹے کہاں گزار کے، اگر کہے بچوں کے لیے کمانے گیا تھا، تو بھی اس کا وقت کسی کام کا ہے، کیونکہ الشیخ فی عیالہ کالنبی فی امتہ، جو بچوں کے لیے کمانے جاتا ہے وہ نبی کی طرح اپنی امت میں تبلیغ کرتا ہے۔ رسول نے ایک مزدور کے ناخن سے مٹی اتاری، اس مٹی کو چومنے لگے، فرمایا یہ مٹی نہیں، یہ اس کی عبادت ہے۔ مزدور کا جو پسینہ بہتا ہے وہ پسینہ نہیں، وہ تسبیح الہی کے دانے ہیں۔ اس کا وقت کہیں پہ لگ تو رہا ہے، یہ 2 گھنٹہ بچوں کے لیے کمانے جا رہا ہے، اور 1 گھنٹہ کہاں پہ گزار کے آیا؟ مولانا مسجد میں گزار کے آیا۔ ہاں یہ وقت کسی جگہ پہ خرچ ہوا۔ 2 گھنٹے کہاں گئے؟ مجلس میں گیا تھا۔ ہاں یہ وقت کسی اچھی جگہ پہ گزرا، لیکن سوال کیا جائے 2 گھنٹے کہاں تھے؟ مولانا ٹی وی پہ تھا۔ 1 گھنٹہ ہوٹل پہ چائے کے کپ پہ گزار دیا، 1 گھنٹہ کپوں میں گزار دیا۔ فرمایا نہیں، یہ انسان خسارے میں ہے۔ وقت کی قدر و قیمت کو جان۔ کون کامیاب ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کامیاب وہ ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ لیکن صرف ایمان نہیں، میرا مشہور جملہ ہے طوطے والا ایمان نہیں۔ کون سا ایمان؟ عقل والا ایمان، شعور والا ایمان۔ اگر علی کو مانا ہے، کل کوئی پوچھے علی کو کیوں مانا ہے، تو جواب ہونا چاہیے۔ اگر یا علی مدد کہتے ہو، کل کوئی پوچھے کیوں کہتے ہو، تو عقیدے کے لیے جواب ہونا چاہیے۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں اہل بیت کا نام لیتے ہو، کوئی سوال کرے کیوں لیتے ہو، تو جواب ہونا چاہیے۔ اگر دفاع کرنا سیکھو گے تو صرف خود شیعہ نہیں بنو گے، لاکھوں کو شیعہ بنا کر حسین کے فرش پہ لاؤ۔ اس لیے فرمایا الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر ایمان لایا ہے تو عمل بھی ہو۔ معرفت اہل بیت عمل کو بڑھاتی ہے۔ اگر ذکر علی میرے وجود میں عمل نہیں بڑھا رہا، اس ذکر کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر نبی کی محفل بھی انسان کو قاتل زہرا بنا دے، اس محفل کا کیا فائدہ؟ اگر علی کی محفل بھی شمر جنگ صفین میں علی کا سپاہی ہے اور کربلا میں قاتل حسین ہے، علی کی محفل نے سے فائدہ نہیں دیا۔ وہ معرفت، وہ ذکر جو سنو لیکن تیرے وجود پہ اثر نہ ڈالے، اس ذکر کا کوئی فائدہ نہیں۔ لاکھیں مجلس سے سن لو، لیکن اگر یہ مجلس تجھے نمازی نہیں بنا رہے، اے جوان یہ مجلس تجھے باکردار نہیں بنا رہے، اگر حسین کے غم میں آنسو بہاؤ لیکن ان آنکھوں میں حیا نہیں آ رہا، یہ آنسو کسی کام کے نہیں۔ حسین تمہارے گریے کے لیے نہیں ترستے، اور کبھی نہیں کہا کہ مجھ پہ رو، اس گریے سے مجھے کچھ ملے گا، نہیں کہا اگر روئے گا تجھے ملے گا، اگر آئے گا تجھے ملے گا۔ کہ ہم تو جنتی، ہم تو جنت کے سردار ہیں۔ کمال تب ہے جب تو بھی جنتی بنے۔ 1 گھنٹہ علی
کے فضائل پڑھو، فرماتے علی کی مثال کعبے کی طرح ہے، دنیا نہ بھی جائے کعبہ کعبہ ہے، کعبے کے پاس جاؤ گے حاجی بنو گے، علی کے پاس جاؤ گے مومن بنو گے۔ علی پہ فرق نہیں پڑتا فضیلت علی پڑھو نہ پڑھو، فضیلت تب آئے جب تو علی کی طرح با فضیلت بنے۔ کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا۔ یا علی کہنا بڑا آسان ہے، لیکن علی کے ساتھ زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے۔ فرمایا اطاعت کرو گے تو علی والے ہو، سرخرو ہو جاؤ۔ یہاں تک جملے کہہ دیا روایت نے کہ میری اماں زہرا فرماتی ہیں میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین کے چاہنے والے جنت میں نہیں جاتے۔ میں نے کسی مومن کو کہا کہ اے مومن، یہ بیوی بڑی دکھیاری ہے، اس بیوی کا پہلو ٹوٹا ہوا ہے۔ علماء فرماتے ہیں ایک ہاتھ میں حسین کا کرتا ہوگا، دوسرے ہاتھ میں حسن کے جگر کے ٹکڑے ہوگا۔ سیدہ سے محبت ہے، مودت ہے۔ وہ بیوی فرماتی جب تک تو جنت میں نہیں جائے گا تب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو میں نے کہا اگر محبت ہے تو عمل ایسا کر کے جانا سیدہ کو زیادہ دیر کھڑا ہونا نہ پڑے۔ یہ ادب کا تقاضا نہیں بیوی کھڑی رہے۔ ارے انہوں نے تو محبت میں کہا نا، تم بھی تو بتاؤ اللہ بھائی سے کتنی محبت ہے۔ 20 سال گزر گئے تو مجلس کو سن رہا ہے، لیکن آج تک زبان پہ ادب نہیں آیا۔ صبح کو حسین پہ گریا کرتا ہے، رات کو موبائل پہ جا کے کیا کیا کہتا ہے، یا حسین سے آ کر باتیں کرتا ہے، پھر جا کر نامحرموں سے تعلقات بناتا ہے۔ قوم کے عالم کا جب امام زمانہ کی زیارت ہوئی کہ 40 شب بدھ میں جم کر آن گیا، شربت لے کر جاتا تھا، گرمی ہوتی تھی، جو حسینی آتا تھا اسے شربت پلاتا تھا۔ کہ دور سے دیکھا ایک سید آ رہا ہے، نورانی چہرہ ہے لیکن ہونٹ خشک، آنکھوں کے نیچے سیاہ، بدن نحیف ہو چکا۔ آگے بڑھے کہا کہ مجھے شربت نہیں پلاؤ گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں پلاؤں گا، جلدی جلدی ٹھنڈا شربت میں نے ان کو دیا۔ جیسے انہوں نے پانی کا گھونٹ بھرا اور شربت پیا کہ میرا سلام ہو میرے جد حسین پہ، میرا سلام ہو میری پھپھی زینب پہ۔ کہ سمجھ گیا یہ میرا آقا ہے۔ قدم بوسی جی کا مولا 40 ہفتوں سے انتظار ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا مولا آپ تو پردے غیب میں، آپ کو کیسی تکلیف ہے؟ آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے، جسم جیسے ضعیف، جیسے انسان بیمار ہو چکا ہو۔ امام فرماتے ہاں کوئی اور تکلیف نہیں، بس میرے شیعوں کے گناہوں نے مجھے پورا کر۔ علی ابن مہزیار جب مولا سے ملنے جاتے ہیں، 21 سال حج پہ جاتا ہے، 21 سال کا مولا زیارت کیوں نہیں کروائی؟ کہ تم میں اور تم جیسے شیعوں میں 2 بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے مجھے دیکھ نہیں پا رہے۔ پہلی بیماری صبح سے شام تک جتنا اپنی دنیا میں مشغول ہو اتنا تجھے اپنا امام یاد نہیں ہے۔ ایک 15 منٹ امام زمانہ کے لیے نہیں ہے، 17 منٹ مومن کو عبادت کے لیے نہیں، مصلی پہ بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، کہ جتنا دنیا میں مشغول ہو اتنا ہمیں یاد نہیں کرتے۔ دوسرا کہ ہمارے شیعہ آپس میں لڑتے بہت ہیں، اختلاف بہت کرتے ہیں، کہ یہ کردار شیعہ کا نہیں ہوتا۔ اگر شیعت کو دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھ۔ فرمایا یہ زندان راستے میں جب اسرا جا رہے تھے، کچھ بوڑھے کچھ اصحاب بھی بچے بچے تھے، تو جب ایک کو پانی پلایا جاتا تھا وہ کہتا تھا میں نہیں پیوں گا، اگلے کو پلاؤ۔ اس کو پانی پلایا، نہیں میرا امام پیاسا ہے زین العابدین، اسے پانی پلاؤ۔ امام کے پاس پانی آتا تھا، امام فرماتے تھے میں نہیں پیوں گا، پہلے وہ زخمی کو پلاؤ۔ کہ اس طرح پانی گھومتا رہتا تھا لیکن کوئی پانی پیتا نہیں تھا، اتنی ایک دوسرے کے ساتھ محبت تھی۔ فرمایا جب تو زیارت عاشورہ میں خود کہتا ہے انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، مولا میں ہر اس سے محبت کرتا ہوں جس کے دل میں آپ کی محبت ہے۔ اندازہ نہیں لگا سکتے حسین تجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک مسافر کوفے کا سفر پہ گیا تجارت کی نیت سے، لیکن تجارت میں بڑا نقصان ہوا، گھر واپس آیا۔ جب سفر پہ گیا تھا تو بیٹی نے باپ سے کچھ مانگا تھا، 4 سال کی بیٹی تھی، اور کہا تھا بابا جب واپس آؤ تو میرے لیے ایک انگوٹھی لے کر آنا۔
کہ گھر جیسے پہنچا، گھر کا دروازہ کھولا، یہ سوچ رہا تھا بیٹی دوڑی دوڑی آئے گی اور کہے گی کہ بابا انگوٹھی لائے کہ نہیں لائے، کہ پیسے کچھ بھی نہیں بچے تھے، لاتا تو بیٹی کے لیے کیا لاتا۔ دوڑی دوڑی آئی اور میرے سینے سے لگی، توقع کے برخلاف اس نے سوال کچھ اور کیا۔ یہ نہیں کہا بابا انگوٹھی لائے کہ نہیں لائے، پہلا سوال یہ کیا بابا کربلا گئے کہ نہیں گئے۔ کہ میں پریشان ہو گیا، بیٹا کربلا میں ایسا کیا ہے؟ کہ بابا سب بچوں کے والدین کربلا جاتے ہیں۔ کیوں بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہ بابا پورے شہر میں اعلان ہوا ہے کہ کربلا میں ایک باغی ہے جس نے خلیفے کے خلاف قیام کیا ہے، جو دین سے نکل چکا ہے، کہ جو اس باغی کو مارے گا حکومت اسے پیسے دے گی۔ اب یہ فقر کا مارا تھکا ہوا، بیٹی نے کہا بابا آپ نہیں جائیں گے؟ بیوی نے کہا جاؤ کچھ لے کر آؤ، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ میں گھوڑے پر چڑھا، تلوار کو لیا، دیر بہت ہو چکی تھی، کہ جا شاید تو بھی پہنچ جائے، کچھ نہ کچھ تجھے ملے۔ کہ دوڑا دوڑا جب کربلا پہنچا تو یہ عاشور کا دن تھا۔ کہ جیسے کہ کربلا کے میدان میں پہنچا، میں نے لاشوں کو بکھرا ہوا ضرور۔ ہمیشہ کہتا ہوں سوچنے سے ہدایت ملتی ہے۔ جو قدم اٹھاؤ، جو کام کرو، جہاں نگاہیں ڈال رہے ہو، اگر بھیڑ بکریوں کی طرح جیسے لوگ چل رہے ہیں چلنے لگے تو ہدایت نہیں ملے، لیکن اگر حر کی طرح سوچا کہ اے انسان تو کر کیا رہا ہے، تو آیا کیوں ہے، تو جی کیوں رہا ہے، کہ تجھے موت نہیں آئے گی، یہ بالوں کی سفیدی کیا پیغام دے رہی ہے، تو بوڑھا ہو رہا ہے، یہ گھٹنوں کی تکلیف کیا پیغام دے رہی ہے، تو مرنے والا ہے، یہ بیماری کیا پیغام دے رہی ہے، یہ جسم فنا ہے، مر جائے گا، تو کیا لے کر جائے گا حسین کے لیے؟ کون سا چہرہ بنا کر جائے گا کہ سیدہ کو منہ دکھانے کی قابلیت ہو؟ جو سوچتا ہے اسے ہدایت ملتی ہے۔ یہ بھی لوگوں کی بھیڑ میں چلتا گیا، لوگ بھی جا رہے، باغی ہے، سب باغی کو مارنے جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا نہیں باغی ہے تو کہاں سے آیا ہے تو کون ہے، بغاوت کی تو کیوں کی؟ سوال تجھے ہدایت دیتا ہے، لیکن سکوت اور خاموشی تجھے گمراہی میں ڈال دیتی ہے۔ خود سے سوال کر، اپنے عمل سے سوال کر۔ کہ کربلا پہنچا، کیا دیکھا؟ ایک شخص ہے میدان کربلا میں کھڑا ہے، اطراف میں لوگوں کا ہجوم ہے، کہ پورا وجود اس کا تیروں سے بھرا ہوا ہے، کہ کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، جس سے کچھ بھی نہیں ملا نہ وہ پتھر مار رہا ہے، کہ مارو انعام ملے گا، مارو مال ملے گا، مارو دولت ملے گی۔ کہ میں نے بھی پتھر لیا، میں نے کہا ایک میں بھی ماروں تاکہ کل حکومت کو کہوں کہ میں نے بھی مارا تھا، مجھے بھی کچھ دیا جائے، لیکن یہ ان میں سے نہیں تھا کہ دیکھ کر مار دیتا۔ کہ میں نے کہا ذرا آگے بڑھ کے دیکھوں تو صحیح ہے کون؟ کہ ذرا آگے بڑھا، جب اس کے چہرے کو دیکھا تو نورانی چہرہ، ماتھے پہ سجدوں کے نشان۔ میں نے کہا نہیں، یہ باغی نہیں ہے جس کے ماتھے پہ سجدوں کے نشان ہو، جو نمازی اور عابدوں کا چہرہ ہو، کہ کہیں ایسا نہ ہو غلط آدمی کو مار دوں چند سکوں کے لیے اور قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے۔ کہ آگے بڑھا، میں نے کہا السلام علیک ایھا الشیخ الکبیر، اے پیر مرد، اے بوڑھے، تجھ پہ میرا سلام۔ اتنا کہنا تھا جس حسین کے بدن سے خون بہہ چکا تھا۔ امام فرماتے اتنا خون بہا بابا کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے تھے۔ امام نے اس کے چہرے کو دیکھا اور مسکرا کر کہا وعلیک السلام، تجھ پر بھی حسین کا سلام ہو۔ اور امام نے تعجب سے کہا ارے تو کون ہے جس نے عاشورہ کے دن مجھے سلام کیا ہے؟ کہا کیوں، کوئی مسلمان کو سلام نہیں کر سکتا؟ کہ نہیں، سلام تو کر سکتا ہے، لیکن آج کے دن مجھے کسی نے مسلمان سمجھا نہیں۔ اسی لیے میرے امام زین العابدین فرماتے اے مومن، بالاخص عاشورہ کے دن ایک دوسرے کو سلام کرنے سے پہلے حسین کو سلام کیا کرو۔ کہ مولا کیوں؟ کہا کیونکہ عاشورہ کے دن کسی نے میرے بابا کو مسلمان سمجھا ہی نہیں تھا، اگر سمجھتے تو سلام کرتے۔ امام نے کہا تو کون ہے جو عاشورہ کے دن مجھے سلام کر رہا ہے؟ کہا کہ آپ بتائیے کہ آپ کون ہیں؟
امام نے کہا نام حسین ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کا نواسا ہوں۔ جیسے سننا تھا قدم لرز مولا کے قدموں پہ گر گیا۔ مولا مجھے پتا نہیں تھا، مجھے بتایا گیا تھا کوئی باغی ہے۔ کہ مولا اب تو اپنی جان آپ پہ قربان کر دوں گا۔ امام نے فرمایا نہیں، تمہارا نام شہدائے کربلا میں نہیں ہے، جتنا جلدی ہو سکے کربلا سے دور ہو جا، حدود کربلا سے نکل جائے۔ اس نے اصرار کیا مولا اب تو دیکھ لیا، اب تو اپنی جان کو آپ پہ قربان کروں گا۔ امام فرماتا نہیں، تمہارا نام شہدائے کربلا میں نہیں، جتنی جلدی ہو سکے نکل جا۔ کہ مولا اتنا جلدی بھیج کیوں رہے ہیں؟ کہ اگر مجھے شہید ہوتے ہوئے دیکھو گے اور مدد نہیں کرو گے تو جہنمی بن جاؤ گے، جتنا جلدی ہو سکے نکل جا۔ کا حکم امام تھا، پابند حکم تھا۔ میں نے خدا حافظ کیا اور دور ہونے لگا تو حسین نے پھر اشارہ کر کے مجھے قریب بلایا۔ کا قریب آ جا، کا خوشی کے عالم میں آیا، شاید اس نے جہاد مل رہا ہے۔ جیسے مولا کے قریب گیا کہ مولا نے انگوٹھی اتاری اور میرے ہاتھ پر رکھی۔ کہ مولا یہ انگوٹھی کس کے لیے؟ کہ جب سفر پہ گئے تھے تیری بیٹی نے تجھ سے انگوٹھی مانگی۔ ارے وہ حسین جو تیرے بچوں سے اتنا پیار کرے، تصور کرو ہم سے کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ کہ جب سفر پہ گیا تھا تیری بیٹی نے انگوٹھی مانگی تھی، یہ انگوٹھی جا کر بیٹی کو دینا اور کہنا جس کو مارنے گیا تھا وہ باغی نہیں تھا، نمازی تھا۔ دلوں کو کربلا لے جائیں اور اس مولا کو سلام کریں جس مولا کو عاشورہ کے دن ظالموں نے سلام نہیں کیا۔ سلام نہیں آتا، حسین کا نام تو سب کو آتا۔ جب سکینہ بابا کو پکارتی تھی نا ظالم تماچے مارتا تھا۔ سب مل کے بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ۔ محرم میں ہر نوح خان کا نوحہ سنتے ہو، لیکن کبھی امام زمانہ کا نوحہ بھی سنا ہے؟ یہ زیارت ناہیہ کے جملے کہ کیسے اپنے دادا کے مسائل پڑھتے ہیں۔ فرمایا میرا سلام خشک پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا۔ فرمایا میرا سلام ان کلالیوں پہ جنہیں پس گردن باندھا گیا تھا۔ فرمایا میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کہا جن کا رنگ بدل گیا، کہاں جن کا رنگ بدلتا رہا۔ کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے سادیانوں نے رنگ کالا کیا۔
اللہ کسی چاہنے والے کو یہ منظر نہ دکھائے۔ امام فرماتے ہیں مومن تو سن کے برداشت نہیں کرتا، لیکن ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے میرے حسین کا خون بھرا کرتا دکھاتا۔ اللہ کسی چاہنے والے کو یہ منظر نہ دکھائے۔ عزیزو، ایک یتیم بچی ہے جسے حسین گھر لے گئے، حسین نے پالا، حسین نے بڑا کیا، جسے قرآن زینب نے پڑھایا، لیکن جب جوان ہوئی شادی شام میں ہو گئی، ہر سال مدینے آتی تھی، رو کر کہتی تھی مولا کہ مجھ پہ بڑے احسان، مولا میں شوہر کو کہتی ہوں میرا حسین بڑا قریب، مجھے ایسے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالتے، مولا ہر سال پوچھتا ہے تیرا حسین کب آئے گا، میں بڑے بڑے سفرے لگاؤں گا، بڑی بڑی دعوت کروں گا۔ امام حسین نے فرمایا شیرین ہم آئیں گے لیکن تو پہچان نہ سکو گے۔ شیرین نے کہا مولا ان آنکھوں کو نکال دو جو اپنے مولا کو نہ پہچانے۔ امام نے فرمایا شیرین تیرا قصور نہیں ہوگا، حالات بدل جائیں، لیکن شیرین ایک وصیت یاد رکھنا جی مولا، شیرین قیدیوں کا خیال رکھنا، قیدی بڑے مظلوم ہوتے، عزادارو حالات بدل گئے، زینب کا قافلہ لٹ گیا، شیرین کا شوہر بازار سے آ رہا تھا، اس کی نگاہ قیدی بیویوں پہ پڑ گئی، روتا ہوا گھر گیا، کہنے لگا شیرین تو کہتی تھی جب بھی کوئی قیدی نظر آئے اسے گھر لے کر آنا، ارے میری زندگی گزر گئے، میں نے کبھی 4 سالہ قیدی نہیں دیکھی، بڑی مظلومہ قیدی ہے جس کے کانوں سے بھی خون جاری ہے، جس کے رخساروں پہ کالے نشان، جلدی کر قیدیوں کو گھر لے آئے۔ قیدی بیویاں شیرین کے گھر میں آئے، شیرین نے جلدی جلدی سفرہ لگایا، کہ قیدی بیویوں جتنا پانی پینا ہے پی لو، جو کھو تیرے لیے تیار کر۔ قیدی بیویوں نے کہا مومنہ ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہمیں کھانا نہیں چاہیے، اے مومنہ ہم بڑے مظلوم ہیں، ایک دن میں ہمارے گھر سے 18 لاشیں نکلی ہیں، کسی نے ہمیں ماتم کرنے نہیں دیا، اگر اجازت ہو اپنے مقتولوں پہ رو لے۔ کہاں قیدی بیویوں جتنا رونا ہے رو، عزیزوں بیویوں نے ہلکا بنایا۔ ایک مرتبہ قیدی بیوی اٹھی، بڑا درد بھرا بیان کیا، رو کر کہنے لگی اے علی اکبر کے پیاسے بابا، اے علی اکبر کے غریب الوطن بابا۔ شیرین نے کہا قیدی بیوی چپ ہو جا، اکبر میرے مولا کے بیٹے کا نام ہے۔ قیدی بیوی اب شیرین تیرا گھر ہے، اجازت نہیں تو ماتم نہیں کر۔ نہیں قیدی بیوی اکبر حسین کے بیٹے کا نام ہے، اگر تیرے مقتول کی کوئی بیٹی ہے اس کا نام لے کے بیان کرو، یا بیٹی کا نام آنا تھا، پھر سے کوئی قیدی بیوی اٹھی اور بیان کیا اے سکینہ کے پیاسے بابا، اے سکینہ کے غریب الوطن بابا۔ شیرین کا قیدی بیوی چپ ہو جا، یہ بھی میرے مولا کی بیٹی کا نام ہے۔ قیدی بیوی اور تو نے مجھے بڑا رلایا، مدینہ یاد دلا دیا۔ آگے بڑی جو بیوی عمر میں سب سے زیادہ رو رہی ہے، اس کے قدموں میں بیٹھی کہتی ہے قیدی بیوی میں تجھے آخری مہلت دیتی ہوں، اگر تیرے مقتول کی کوئی بہن ہے اس
کا نام لے کے بیان کرو. عزادارو اب کوئی اور بی بی نہیں اٹھی. ایک مرتبہ زینب اٹھی اور بیان کیا آئے اجڑی ہوئی زینب کے پیاسے بھیا, آئے اجڑی ہوئی زینب کے غریب بھیا. شیری نے ہاتھوں کو جوڑ لیا. آئے قیدی بی بی تو کون ہے, تیرا میرے حسین کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ ایک مرتبہ زینب نے بالوں کو ہٹایا, کہا شیری نہیں پہچانا انا زینب بنت علی. او شیری تیرے مہمان آ گئے, او تیرا حسین آ گئے. اللہ اللہ